روزین کے جواب پر وہ مسکرا کر پلٹی۔ گہری نیلی میکسی میں ہلکی گندمی رنگت کے چہرے پر سلیقے سے میک اپ اور چمکتی سیاہ آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی وہ منفرد اور پرکشش لگ رہی تھی۔ روزین، تمہارے باس کا نام ہٹلر ہونا چاہیے تھا۔ خیر، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں کہیں گے۔ مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ روزین پوری بتیسی نکالے ہنستی۔ جویریہ انگلش اٹک کے بولتی تھی، لیکن روزین بآسانی اس کی بات سمجھ جاتی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ ہاتھ باندھے روزین نے شرارت سے ناک بھینچ کے دران کی تعریف کی۔ وہ مسکراہٹ کو مزید گہرا کیے آگے بڑھی۔ میکسی بہت خوبصورت تھی، لیکن کندھوں پہ اسکارف یا دوپٹہ نہ ہونا خالی پن محسوس کروا رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں موجود الماری کھولی۔ اس نے ایک بھرپور نکاح ایک کتار میں لٹکتے ملبوسات پہ ڈالی۔ اچھا، پھر یہ شال فر والی، میرے خیال سے یہ تو بہتر رہے گی۔ اسے کندھوں پہ ڈال لیتی ہوں۔ اگر ہٹلر تم پہ ناراض ہو تو کہہ دینا کہ مجھے سردی لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی گرم شال تھی جو اس نے الماری سے باہر نکالی اور روزین کی طرف پلٹی۔ جانتی تھی اس کی تیاری کی ذمہ داری دران نے روزین کے سر پہ ڈالی ہے، اور کسی بھی بات پر پوچھ گچھ بھی اسی سے کی جائے گی۔ جی، یہ اچھی لگے گی۔ پیچھے سے شال کو کندھوں پہ گھما کے وہ بازوؤں پہ درست کرتے ہوئے روزین کی بات پہ مسکرائی۔ گہری نیلی میکسی پر یہ جدید طرز کی سرخ شال جہاں اس کے کندھوں کو ڈھانپ رہی تھی، وہیں اس کے سنگار کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ اب شال کو دونوں اطراف میں بازوؤں پہ ڈالے سوالیہ نگاہوں سے روزین کی طرف دیکھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ روزین نے ستائشی چمکتی نگاہوں کو اوپر سے نیچے اس کے سراپے پہ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ تو جویریہ نے گہری سانس باہر انڈیلی۔ چلیں پھر چلتے ہیں باہر لان میں، سر کو آہستگی سے دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ روزین نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا اور اس سے چند قدم آگے ہو کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لان میں سب لوگ اب اسی کا انتظار کر رہے تھے، جن میں وہ خود بھی سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس اس پوری تقریب کا دل بن کے دھڑک رہا تھا۔ جویریہ کے لان کی راہداری میں قدم رکھتے ہی سب کی نگاہیں ایک ساتھ اس پر اٹھیں اور پھر ٹھہری تھیں۔ کیمروں کے رخ اس کی طرف مڑ گئے تھے۔ لان ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا تھا اور سپاٹ لائٹ میں صرف وہی چمک رہی تھی۔ پر اعتماد، چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتی، وہ شال کو بڑے سلیقے سے دونوں اطراف سے باہوں کے سہارے جکڑے ہوئے تھی۔ دران کی ہدایت کے مطابق دھیمی سی مسکراہٹ کو چہرے پر مزین کیا آگے بڑھ رہی تھی۔ دران جو پل بھر کو اسے اپنے پسندیدہ رنگ میں دلکشی کا سما بنے دیکھ کر غیر متحرک ہوا، کسی کیمرے کی روشنی نے حواس میں آنے پہ مجبور کیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہر طرف سے تالیوں کی آوازیں جویریہ کے خیر مقدم میں گونجی تھیں۔ دران اس کا ہاتھ تھامے لوگوں کے بیچ آ رہا تھا اور وہ ہمہ وقت اپنے اعتماد اور بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو بحال رکھنے میں کوشاں تھی۔ بہت سے چہرے تھے، چمکتے دمکتے، روشن جدید لباسوں میں ملبوس وجود، کھنکتے کہکہوں کے جل ترنگ، مہنگے پرفیوم کی معطر، کیمروں کی روشنیاں، تعریفوں بھرے جملے۔ ایک لمحے کو اسے اپنا آپ بجھا سا اور کمتر لگا۔ دل کے ڈوبنے جیسا احساس تھا، لیکن کیوں؟ دران اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، لوگوں کے آگے بڑھ کے خوش آمدید کہنے کا جواب دے رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہوں میں حسرت تھی، رشک تھا، جلن تھی، حسد تھا۔ بہت سی آنکھیں تھیں جن کو وہ نگاہیں گھماتے ہوئے جانچ رہی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی۔ گہری سانس کے ساتھ دل کی بے خوفی کو ختم کیا۔ یہ سب لوگ اس بات سے انجان تھے کہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے، نہ ساتھ کھڑا یہ خوبرو، دولت مند، مشہور فلم سٹار، اور نہ یہ محل جیسا درانگ ولاس۔ اسے لوگوں کی آنکھوں میں جھلکتی حسرتوں، نفرتوں پہ ہنسی آ رہی تھی۔ دران اس کا ہاتھ چھوڑے ایک طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اپنے سامنے کھڑی موم سی گڑیا جیسی انگریز لڑکی کی چٹر پٹر انگریزی زبان سن رہی تھی۔ وہ اسے اپنی اور دران کی کسی فلم کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہ اس کے قصے کو سن رہی تھی جب عقب سے آتی آواز کانوں میں پڑی۔ ویسے ہیرا اصل جوہری کے ہاتھ میں آئے تو ہی اس کی اصل قیمت اور چمک کا اندازہ ہوتا ہے۔ عقب سے آتی مردانہ آواز میں کہے گئے جملے پر وہ پلٹنے پہ مجبور ہوئی۔
برہان ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائے، کیسی ہیں بھابھی؟ جلدی سے گلاس کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے وہ سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے تھا۔ جویریہ نے بلا جواز کندھوں پہ شال درست کرتے ہوئے نگاہیں چرائیں۔ برہان کے ساتھ اس دن کی ملاقات یاد آئی۔ کچھ دوری پہ روبی اور اسفند ملک بھی نک سک سے تیار موجود تھے۔ وہ لوگ شاید اب تقریب میں شامل ہوئے تھے۔ دیکھیں بھابھی، غلط مت سمجھیے گا، وہ اس دن پہلی ملاقات تھی اور میں اول فول بک گیا تھا۔ برہان کا شرمندہ سا لہجہ اور پیشانی سہلانا وہ اس دن کی نسبت یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ جویریہ نے نگاہ اس کی طرف اٹھائی۔ وہ دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ میں اپنی اس دن والی باتوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ بڑا مؤدبانہ لہجہ تھا۔ اٹس اوکے، آہستگی سے کہا اور زبردستی مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ ہاؤ سویٹ، آپ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سویٹ بھی ہیں۔ مطلب آپ کتنا سریلا بولتی ہیں۔ برہان نے آنکھیں پوری کھولے تعریف میں زمین آسمان ایک کیا۔ ہاں، اس کی آواز خوبصورت تھی، لیکن برہان کا یوں تعریف کرنا، وہ تذبذب حالت میں چہرے کے بدلتے رنگ کو چھپانے لگی۔ تھینکس، آہستگی سے کچھ نہ سمجھ آنے پہ شکریہ ادا کیا، جس پہ برہان کا خفیف سا کہا گونجا۔ برہان کا نہ صرف رویہ بدلا ہوا تھا بلکہ اس کے ہر انداز میں بھی وہ آج اپنے لیے احترام محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے قائم کی ہوئی اس دن کی رائے کو بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ برہان اب اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا، اپنے ٹی وی ایکٹر ہونے اور اپنے کریئر کے بارے میں۔ وہ برہان کی باتوں پر مسکراتی ہوئی کچھ دور کھڑے دران کی گھورتی نگاہوں سے بالکل انجان تھی۔ وہ جو کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد پلٹا تھا، سامنے برہان کو جویریہ کے پاس یوں کہے لگاتے دیکھ کر ناک کے نتھنے ہلکے سے پھول گئے۔ آنکھیں ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں چندی ہوئیں۔ غیر ارادی طور پر وہ اگلے ہی لمحے وہاں موجود تھا۔ جویریہ فوٹو شوٹ ہے، آؤ، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے روب سے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ دران سپاٹ چہرہ لیے پاس کھڑا تھا، پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پیشانی پر افق کی شکن ڈالے۔ کانگریچولیشنز برو، یو آر اے لکی مین، شی از اے بیوٹی۔ بڑے جوشیلے انداز میں برہان باہیں پھیلائے اس کی طرف بڑھا تھا، جب ایک دم سے دران کا پینٹ کی جیب میں سے ہاتھ نکلا اور ان دونوں کے بیچ میں حائل ہوا۔ دران کے بھینچے جبڑے اس کے غصے پہ ضبط کی نشانی تھے۔ برہان نے فوراً خود کو اس صورتحال کے مطابق درست کیا اور مسکرا کے لبوں کو گول کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ دران نے ایک دم سے جویریہ کی کمر کے گرد بازو حائل کیا اور اس کے ہمراہ پلٹا۔ بڑی بے ساختہ حرکت تھی جس پر وہ اس کے مضبوط بازو میں لڑکھڑا کے سنبھلی۔ بھابھی، ایک فیملی فوٹو کے بعد ایک فوٹو دیور بھابھی کی بھی ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ برہان کی چہکتی سی آواز عقب سے سنائی دی۔ دران نے اس کی کمر پر رکھے ہاتھ کے ذریعے ایک جھٹکے سے اسے اور قریب کیا۔ اس سے دور رہنا، سمجھی؟ کان کے قریب دانت چباتی سرگوشی تھی۔ اسے شاید غصہ تھا یا پھر جویریہ کو ایسا محسوس ہوا تھا۔ کمر کے گرد اس کی گرفت عجیب طرح سے سختی لیے ہوئے تھی۔ جی، دھیمی سی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ فوٹوگرافر کو دران نے خود اپنی طرف بلایا تھا، مطلب کوئی فوٹو شوٹ نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر برہان سے الگ کر کے اسے لایا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ یہ گھر اس کا تھا، یہاں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بنا نہیں ہلتا تھا۔ پھر وہ گھر کے باقی مکینوں کو گھر میں رکھ کر برداشت کیوں کر رہا تھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ فوٹوگرافر ایک نہیں تھا، بے تحاشا تھے۔ چھپاک چھپاک کی آوازیں ارد گرد سے گونجنے لگی اور بہت سے کیمروں کی روشنیاں اس کے اور دران کے مختلف مناظر قید کر رہی تھیں۔ چند تصاویر کے بعد ہی دران نے ہاتھ کھڑا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ میزوں پہ رنگا رنگ کھانے سج چکے تھے۔ بیش قیمت پتھر کے برتنوں میں رکھے کھانوں کی تمام ڈشز دنیا کے مختلف ممالک کے مشہور کھانوں پر مشتمل تھی۔ دران اسے روزین اور کچھ لڑکیوں کے پاس چھوڑ کر خود ایک طرف چل دیا۔ وہ اور انل میزبانی بھی سر انجام دے رہے تھے۔ بروس نہیں آیا، تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا۔ انل کی پاس سے آتی آواز پر دران نے ایک طرف ٹکی نگاہ ہٹائی، ایک نظر انل پہ ڈالی
اور پھر اپنی نگاہوں کا زاویہ کچھ دیر پہلے کے ہی نقطے پہ جما دیا۔ لان میں بجتی مدھر سی موسیقی کے ساتھ لوگ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ انل نے ڈرنک کے گلاس کو لبوں پر سے ہٹائے بھویں اکٹھی کی۔ ہاروے کی بے چینی بنا نگاہ ہٹائے جواب دیا۔ کھوجتی سی نگاہیں تھیں۔ انل نے نگاہوں کا تعاقب کیا۔ سامنے واقعی ہاروے بظاہر تو اپنے ساتھ کھڑے شخص کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، لیکن کنکھیوں سے بار بار جویریہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ مطلب شیون بھولا نہیں ہے اس کو، مطلب اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ دران نے جویریہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پلیٹ تھامے کسی عورت کے ساتھ باتوں میں محو تھی۔ کھانا آہستگی سے چباتے ہوئے بار بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا رہی تھی۔ ہمارا مقصد پورا ہوتے ہی اسے پاکستان بھجوا دینا ہے، دران یک ٹک جویریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیکن وہاں بھی تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے نا، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ لبوں کو سختی سے آپس میں ملائے انل کی طرف دیکھا۔ لہجہ حد درجہ بے اعتنائی لیے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس کو لبوں سے لگایا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، انل نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے تائید کی، پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ دران نے ایک ابرو اچکایا۔ انل مسکراہٹ دباتا ہوا سامنے دیکھ رہا تھا۔ مشروب کا بھرا گھونٹ جلدی سے حلق میں انڈیلا۔ دیکھ رہا ہوں تم نے اس ڈرپوک سی لڑکی کو بھی پوری ایکٹریس بنا دیا ہے۔ پوری بتیسی نکالے آنکھ کے کونے کو ہلکا سا دبایا۔ جویریہ پر اعتماد انداز میں مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرتی انل کو حیران کر رہی تھی۔ وہ ڈرپوک نہیں ہے، بہت مضبوط لڑکی ہے۔ آہاں، دران کے برجستہ جواب پر بے ساختہ وہ گلا کھنکار گیا۔ دران کا اس کو بار بار دیکھنا تو پہلے ہی شک میں مبتلا کر رہا تھا، اوپر سے یوں وہ کسی کی تعریف کر دے، بات حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی تھی۔ اور ایک نمبر کی سرپھری، اکڑ والی اور بدتمیز بھی ہے۔ انل کے شوق ہونے سے پہلے ہی وہ سپاٹ لہجے میں اپنی اگلی بات کر گیا۔ انل جو کچھ کہنے جا رہا تھا رکا، پھر آنکھیں شرارت سے چمکی۔ مطلب تمہارے جیسی ہے، شرارت سے کہتے ہوئے دران کی گھوری سے بے نیازی برتی اور اس کے ہاتھ سے خالی گلاس تھاما۔ میں ڈرنک لے کے آتا ہوں۔ مسکراہٹ کو بمشکل دبائے وہ ایک طرف چل دیا، جبکہ دران نے پھر سے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، جو مخروطی انگلیوں والے ہاتھ کو چہرے پر رکھے کسی بات پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ میرے جیسی نہیں ہے وہ۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے مسکرانے پر اسے اپنے اندر کچھ عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جو یوں اسے محو ہو کے دیکھ رہا تھا، اچانک جویریہ کے دیکھنے پہ فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کی بورڈ پر سفید مخملی سی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ سنہری بالوں والی لڑکی کمپیوٹر کے میز کے آگے بیٹھی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک قطار میں بہت سے کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے، جن پر مختلف ریکارڈنگز چل رہی تھیں۔ یہ ریکارڈنگز کسی بیکری کی مخصوص جگہوں کی تھی۔ ایک دم سے لڑکی کے سامنے موجود کمپیوٹر اسکرین پر ریکارڈنگ چلنے لگی۔ یہ بیکری کے باہر کے دروازے کی ریکارڈنگ تھی۔ سیاہ ہوڈی پہنے ایک لڑکا بیکری میں داخل ہو رہا تھا، جس نے اپنا چہرہ مکمل طور پہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بار بار اسکرین پر اسی ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جیسکا؟ عقب سے ابھرتی آواز پر وہ چونک کے پلٹی، پھر گہری سانس خارج کی۔ گارڈ سوٹ میں ملبوس پال اس کے پیچھے کھڑا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں سر، مایوسی سے گہری سانس خارج کی، کی بورڈ پہ انگلیاں چلائیں اور اسکرین بند کر دی۔ تم آج پھر ریکارڈنگ چیک کر رہی ہو، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ نہیں سر، فی الحال تو نہیں ہے، لیکن بتاؤں گی، مسکرا کے کہا۔ کرسی کے بازوؤں پہ وزن ڈالے اٹھی، پھر اپنی ٹوپی کو سر پہ جماتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 سال سے لگاتار اسے کسی شخص کی طرف سے مالی مدد مل رہی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ خود کو مخفی رکھے ہوئے تھا۔ وہ ہر مہینے کسی مخصوص دن یا وقت پر نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ کسی کسٹمر کے ذریعے ایک پیکٹ اس تک پہنچاتا تھا، جس میں بھاری رقم ہوتی تھی۔ درانگ ولاس صبح کے 7 بجے مکمل خاموشی میں ڈوبا تھا۔ جویریہ نے کمرے سے باہر راہداری کو عبور کیا، لیکن اوپر جاتے زینوں کے پاس آ کر رک گئی۔ مسٹرڈ فراک پر رات والی سرخ شال اچھی طرح کندھوں کے گرد لپیٹے،
تھکن سے چہرے کے ساتھ وہ گردن ادھر ادھر گھما کے دیکھ رہی تھی جب عقب سے آواز سنائی دی، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ سرد سے پیچھے پلٹی۔ انل جاگنگ سوٹ میں ملبوس پیچھے کھڑا تھا، کمر کے دونوں اطراف پہ ہاتھ رکھے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے وہ کچن میں جانا ہے، ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ رات دیر تک چلنے والی تقریب کی وجہ سے وہ اپنی نیند پوری نہیں کر پائی تھی، اور اب سر میں شدید درد نے چائے کی طلب کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کچھ چاہیے تھا تو روزین کو انٹرکام کر دیتی۔ نہیں، وہ تو شاید 9 بجے اٹھتی ہے، اچھی بات نہیں ہے اپنے چھوٹے سے کام کے لیے اسے جگاؤں۔ مبہم سی مسکراہٹ سجائے فوراً سے انل کے مشورے کو رد کیا۔ گڈ، چلیں دائیں طرف ہے کچن، میں لے چلتا ہوں، انل نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلائے فوراً اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ لاؤنج سے ڈائننگ ہال گزرتے ہوئے وہ کچن کے دروازے کے سامنے رکا۔ کچن، ہاتھ کا اشارہ کچن کے دروازے کی طرف کیا، جبکہ وہ تو پہلے ہی آنکھیں پوری کھولے کچن کے آگے مجسم کھڑی تھی۔ کچن تھا یہ کیا؟ جدید طرز پر تیار، ہر طرح کی سہولت سے لیس، سفید ٹائلز والا شیشے کی طرح چمکتا خوبصورت کچن تھا۔ تھینک یو، تشکر آمیز نگاہوں سے انل کی طرف دیکھ کے خوشی سے کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر پلٹا۔ اوہ رکیں، چائے پئیں گے آپ؟ جویریہ کی پکار پہ وہ رکا، پھر سے پلٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ معصومیت سے التجا کر گئی۔ پلیز پی لیں، دراصل مجھے لان میں جا کے پینی ہے، آپ ہوں گے تو جھجک نہیں ہوگی۔ تیزی سے التجا کی وضاحت دی تو انل بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ کتنے دن سے لان میں جانے کی خواہش مند تھی، جس کی جھجک رات والی تقریب کی وجہ سے کم ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی اکیلے جانا عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنا لیں، میں منہ ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ انل نے مسکراتے ہوئے حامی بھری تو وہ خوشی سے پوری بتیسی نکالے ہنس دی۔ تھینک یو، ابھی بناتی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ پرجوش انداز میں وہ ڈیپ فریزر اور فریج کی لگی کتار کی طرف بڑھ گئی، جبکہ انل کچن سے باہر جا رہا تھا۔ پھر دران نے بتایا کہ آپ اسے کیسے ملی تھی، اور اس دن جذبات میں آ کر کیے جانے والے اس کے فیصلے سے اسے کیسے روکا تھا۔ انل نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ لان میں سوئمنگ پول کے پاس لگی سفید کرسیوں پہ وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قالین کی طرح بچھی سبز گھاس پر شبنم چمک رہی تھی۔ سوئمنگ پول کا نیلا پانی یخ چلتی ہوا کے ساتھ اپنی تہہ پر لہریں بنا رہا تھا۔ بہت مشکل سے بچایا تھا میں نے انہیں، مت پوچھیں کیا ہوا تھا، مجھے اٹھا کے بلڈنگ سے نیچے پھینکنے والے تھے۔ جویریہ کی بات پر جہاں انل کی حیرت سے آنکھیں پوری کھلیں، وہیں بے ساختہ قہقہہ امڈ آیا۔ کیا؟ بمشکل ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، میں نیچے نہیں جا رہی تھی، ان کا بازو نہیں چھوڑ رہی تھی، تو وہ مجھے اٹھا کے نیچے پھینکنے جا رہے تھے۔ اب کی بار تو انل کی ہنسی کا نہ رکنے والا دورانیہ تھا۔ جویریہ نے مسکراہٹ کو گہرا کیے غور سے دیکھا۔ وہ دل سے قہقہہ لگا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے کندھے بھی ہل رہے تھے۔ آج وہ پہلی بار انل کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ بھویں اچکائے عجیب سا سوال پوچھا۔ انل نے ہنسی کو قابو کیے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ بیٹھی تھی۔ مطلب؟ ہاں ہنستا ہوں۔ اچھا، مجھے لگا دران کے اتنا قریب رہنے والا انسان ہنس کیسے سکتا ہے۔ کندھے اچکائے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ہلکا سا جھلاتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ بھی ہنستا ہے، انفیکٹ اس کی ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ انل نے حیرت سے اس کی بات کی تردید کی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے تو لگتا ہے 2 کام زندگی میں انہوں نے کبھی بھی نہیں کیے۔ سر جھکائے آہستگی سے کہا، پھر چہرہ اوپر اٹھائے انل کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھا۔ ہنسنا اور رونا، انہیں صرف غصہ کرنا آتا ہے۔ نہیں، دران ہنستا ہے، انل نے وثوق سے نفی کی۔ اور روتا؟ لبوں کو آپس میں ملائے برجستہ سوال پوچھا۔ مطلب کیا رویا ہے وہ کبھی؟ فوراً سے اپنے سوال کی وضاحت دی، جبکہ انل ابھی بھی نہ سمجھی اور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر کبھی ہنسے بھی ہوں گے تو دل سے نہیں ہنسے ہوں گے، ان کو رونا چاہیے،
सर को हिलाते हुए मशवरा दिया। अनिल की पेशानी पर यक लख्त शिकन उभरे, चेहरे पे संजीदगी तारी हुई। वो बहुत मजबूत इंसान है, मजबूत इंसान कभी नहीं रोता, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कभी उसकी आंखों में आंसू देखूं। मैं देखना चाहती हूँ। पुरएतमाद लहजा। अनिल की भवें मजीद इकट्ठी हुई। जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में आंसू चुन लिए हों, आप उसे रोता देखना चाहती हैं। स्ट्रेंज। अनिल ने लब बाहर निकाले हैरत का इजहार किया। आपको क्यों लगता है आंसू कोई बुरी चीज है? अनिल ने जवाब देने के बजाय चाय का घूंट भरा और जवाब तलब निगाहों से उसी की तरफ देखा। आंसू अल्लाह ने बनाए हैं और हमारे जिस्म के निज़ाम में उनका बहुत अहम किरदार है। आंसू दिल के जख्मों को नासूर नहीं बनने देते। कप को दोनों हाथों की गिरफ्त में धीरे से घुमाते हुए वो बड़े एतमाद और ठहरे से लहजे में कह रही थी, जो लोग अपने दुख, दर्द और तकलीफ आंसुओं में बहा देते हैं, अल्लाह उनके दिलों को नरम कर देता है। उनके अंदर का सारा गुबार, तकलीफ आंसुओं की शक्ल में बह जाती है और दिल शफाफ हो जाता है। मुस्कुरा के अनिल की तरफ देखा, जिसकी पेशानी पर पड़े बल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। जरखेज गीली मिट्टी जैसा नरम, जिसमें गम के बाद आने वाली नई खुशियों के बीच में से बाआसानी कोंपलें फूट पड़ती हैं। सामने लॉन की एक तरफ मौजूद सरसब्ज घास में लिपटी पहाड़ी की तरफ देखकर खोए से लहजे में कहा। कप मेज पे रखा और अपनी जगह से उठी। और जो लोग अपने गम में आंखें नम नहीं करते, उनके दिल बंजर हो जाते हैं। ऐसे बंजर दिलों में आने वाली खुशियां सर पटख पटख के वापस लौट जाती हैं। रुख फेर कर वसी लॉन के एक तरफ लगे फूलों को देखते हुए कहा। अनिल अब भी खामोश बैठा था, हाथों में कप थामे। और अगर कभी भूले से उनके दिल में कोई कोंपल खिलने भी लगे तो वो नोच देते हैं। आपके दोस्त का दिल भी बंजर हो चुका है। आप उसे लाख हंसाते होंगे, लेकिन बंजर दिलों के साथ सिर्फ लब हंसा करते हैं, आंखें नहीं। दो टोक लहजे में कहती हुई वो पलटी। अनिल उसकी बात पर मुज्जसिम उसे देख रहा था। शॉल को कंधों के गिर्द मजीद लपेटती वो कदम अब अंदरूनी हॉल की तरफ बढ़ाए हुए थी, जबकि अनिल उसी तरह बैठा था, मुज्जसिम, कप थामे। मलिक हाउस सब्ज और सुर्ख चमकते बरकी कुमकुमों से सजा रात के उस अंधेरे में गली के सब घरों में नुमाया था। गेट खुला था। लॉन में सुर्ख फूलों और सफ़ेद कलियों से सजा झूला सामने रखा गया था। झूले के सामने कितारों में कुर्सियां सजी थीं। एक तरफ ऊंची आवाज़ में बड़े बड़े स्पीकरों पर मेहंदी के गाने बज रहे थे। दूसरी तरफ पूरे मलिक हाउस में गहमा गहमी जैसा समा था। फायका की मेहंदी की तकरीब थी, जिसमें करीबी रिश्तेदार तकरीब से एक दिन पहले ही मलिक हाउस पहुंच चुके थे। मेहंदी से कुछ देर पहले सादगी से निकाह की रस्म भी अदा होनी थी, क्योंकि लड़के वालों की जिद पर मेहंदी की तकरीब के लिए वो उन सबको अपने साथ तैयार किए हुए शादी हॉल में ले जाना चाहते थे। पूरे घर की चहल पहल से यकसर मुख्तलिफ दूसरी मंजिल का ये छोटा सा कमरा था, जिसमें एक अदद सिंगल पलंग और एक तरफ दीवार के साथ लकड़ी की कुर्सी और मेज़ लगा था। मेज़ पे किताबों का ढेर लगा हुआ था। दुर्रान गुस्से की हालत में पलंग पे बैठा था, जहां सामने उसके नोट्स बिखरे हुए थे। वो पिछले 1 साल से ख़ानदान तो क्या, घर की किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं करता था। आज फायका की मेहंदी थी और वो आम सी स्याह टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस अपने नोट्स बनाने में मगन था। यहाँ दूसरी मंजिल पर नीचे की निस्बत पुरसकून माहौल था और वो इसी गर्ज से अपने कमरे में दुबक के बैठा था। सब लोग तकरीब शुरू होने से पहले तैयारियों में लगे थे और सबरीना उसके लिए कपड़े लेके ऊपर आ गई थी। वो खुद भी उस वक्त आम से घर के कपड़ों में लिबास में मलबूस थी। हमेशा की तरह उसे खुद से पहले दुर्रान की फिक्र खाए जा रही थी, इसीलिए उसके कपड़े देने ऊपर आ गई, जिनको कुछ देर पहले उसने बड़े प्रेम से इस्त्री किया था। जब से सबरीना से रिश्ते की बात चली थी, अब सोनिया दुर्रान के लिए हर तकरीब और त्यौहार पर नया जोड़ा बनाती थी। फायका की मेहंदी और शादी के लिए भी उससे बिना पूछे सबरीना की पसंद पर उसके लिए कपड़े तैयार करवाए गए थे। लेकिन दुर्रान को ना कल इन सब चोंचलों से फ़र्क पड़ता था और ना आज। तुम्हें पता है मैं नीचे नहीं आऊँगा, तुम बिला वजह की ज़िद कर रही हो।
لہجے میں بے حد بیزاری لیے دران نے غصے میں اسے جواب دیا، جو پچھلے 10 منٹ سے اسے تیار ہو کے نیچے آنے کا کہہ رہی تھی۔ میرے لیے بھی نہیں آؤ گے؟ سبرینا نے بھولی سی صورت پہ خفگی سجائی، ہاتھ میں پکڑا کرتا شلوار اس کی پلنگ کی پائنتی پہ رکھا۔ سبھی میرے لیے خوار ہونے اور میری ضرورتوں کی خاطر گھلنے کے بجائے تم اپنا دھیان رکھا کرو، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ سپاٹ لہجے میں اسے سرزنش کرتا وہ ہمیشہ کی طرح بیزار لگ رہا تھا۔ اس روکھے جواب پر سبرینا کا اترا چہرہ دیکھنے کے بجائے نگاہیں نیچے نوٹس پہ جھکا دی۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا تاکہ وہ مایوس ہو کے نیچے چلی جائے۔ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے کیا؟ اس کی رندھائی بھاری آواز پر دران نے گہری سانس لی، چہرہ اوپر اٹھایا۔ سبرینا آنکھوں میں آنسوؤں کی موٹی تہہ جمائے کھڑی تھی۔ دران کو اس پر غصہ آ کے بھی نہیں آتا تھا، وہ اسے چھوٹی سمجھتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ وقتی طور پہ بڑوں کی باتوں کی وجہ سے اس سب میں گھل رہی ہے، اور ابھی بھی یاور کی اس لاڈلی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اپنے لہجے کی سختی کو کم کرنے پہ مجبور ہوا۔ مجھے تم سے پیار ہے، بہت ہے، لیکن ویسا نہیں ہے جیسا تم چاہتی ہو۔ تمہیں پتا ہے تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو؟ ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم کو ہوا میں ہلاتے ہوئے وضاحت دی، اور یہ وضاحت صرف سبرینا کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کی وجہ سے تھی۔ وہ آج بھی اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ چاچو کے بعد اس گھر میں اگر میں کسی کو اپنا سمجھتا ہوں تو وہ تم ہی ہو سبھی۔ چاچو تمہیں پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، لیکن تم میرے بارے میں اور اس فضول سی محبت کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ پیشانی پر فکر مندی کے شکن ڈالے وہ آج بھی اسے بڑے بھائی کی طرح سمجھا رہا تھا۔ آخر کیوں نہ سوچوں؟ سبرینا نے چڑ کے سوال پوچھا۔ دران نے زور سے قلم نوٹس پہ مارا، وہ آنسو گال پہ سے رگڑ کے صاف کر رہی تھی۔ آخر سوچو ہی کیوں؟ وہ ایک جھٹکے سے پلنگ پہ سے اٹھا، اب چہرے کے تمام اعصاب تنے ہوئے تھے۔ سبرینا بھی جیسے کسی جنونی کیفیت میں تھی۔ دیکھو سبرینا، میں ایک سراب ہوں، میرے پیچھے مت بھاگو، تھک جاؤ گی۔ میں نہیں تھکوں گی، مجھے اس سراب میں کھونا ہے، وہ برجستہ جواب دے کے آگے بڑھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، جذباتی ہو، یہ پاگل پن ہے اور کچھ نہیں۔ وہ دران کی بات انسنی کرتی ہوئی اپنے دوپٹے کو کندھوں پہ سے اتار رہی تھی۔ مجھے اس پاگل پن سے پیار ہے۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ دران اس کے دوپٹہ اتار کے آگے بڑھنے پہ بھویں اکٹھی کیے ٹھٹکا۔ وہ دوپٹہ پلنگ پہ پھینک کے دران کے قریب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ کسی ٹرانس کی سی حالت میں تھی جس پہ آج دران کے گھورنے کا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ دران کچھ سمجھتا، وہ اچک کے دران کے گلے کے گرد بازو حائل کیے اس کے سینے سے جا لگی۔ سب بھی ہٹو پیچھے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پیچھے ہٹو۔ دران نے جھنجھلا کے گردن کے گرد اس کے بازوؤں کو دور کرنا چاہا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھنسائے ایڑیوں کے بل اگلی جسارت کے لیے دران کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر رہی تھی۔ پاگل تو بہت پہلے ہو گئی تھی، اب تو اس پاگل پن کی وجہ کو حاصل کرنا ہے مجھے، وہ سرگوشی میں کہتی ہوئی دران کی مزاحمت کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ سر پہ جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ دران جو جھنجھلا کے اس کی باہوں کی گرفت کو توڑ سکا، سبرینا کے گریبان پکڑ کے جھٹکا دینے پہ دونوں ایک ساتھ پلنگ پر گرے۔ وہ اپنی کمر کے گرد بنتی سبرینا کی باہوں کی گرفت سے کھلتا ہوا اٹھنے ہی والا تھا جب دروازے پر چند قدموں کے رکنے کی آواز پہ سر اوپر اٹھایا۔ طلت اور اس کا شوہر عدنان کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ عدنان کے بازو پہ لٹکتے استری شدہ کپڑوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تقریب کی تیاری کے لیے اوپر آیا تھا۔ عدنان کا نہ صرف خاندان مذہبی تھا بلکہ وہ خود داڑھی کے ساتھ ساتھ تمام تر مذہبی تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اور اب اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر جس میں بنا دوپٹے کے سیدھی لیٹی سبرینا پہ جھکا دران ایک ناقابل برداشت منظر تھا۔ جہاں عدنان کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ تھا، وہیں طلت نے پورا منہ کھول رکھا تھا۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے بڑی بھی، یہاں گھر کے بچے بچیوں کی یہ حرکتیں ہیں تو میری چھوٹی بچیوں کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہوگا؟ عدنان کی گرجدار آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔
گھر کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے قریبی مہمانوں کو چند منٹ لگے تھے کمرے میں اکٹھا ہونے میں، کیونکہ عدنان نے ایسا واویلا مچایا تھا کہ گھر بھر دہل گیا۔ وہ طلت اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اسی وقت اس گھر سے لے کر جا رہا تھا۔ دران اور صبرینہ کو اس حالت میں دیکھ کر اسے اپنی بیٹیوں کے ذہنوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ مہمانوں اور گھر والوں کی موجودگی میں کھچا کھچ بھرے اس کمرے میں صبرینہ سر جھکائے سونیا کے پاس کھڑی تھی اور دران غصے سے سرخ ہوتا چہرہ لیے ضبط کے آخری دہانوں پر تھا، کیونکہ عدنان اس کی کسی بات پہ یقین کرنا تو دور کی بات، اسے بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جب بھی بات شروع کرتا، کچھ صفائی پیش کرنے لگتا، عدنان حکارت سے گرج کے اسے چپ کروا دیتا۔ اس افراتفری میں دران ایسا بھونچکا گیا کہ سمجھ سے سب کچھ باہر ہو رہا تھا۔ اسے خود سے زیادہ صبرینہ کی فکر تھی۔ کمرے میں سب کے سب لوگ موجود تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صبرینہ سے شادی نہیں کرے گا، لیکن یہ بات اس کے مستقبل کے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ ارے میاں ذرا تھم تو لو، کاہے کو غصے میں آگ بگولا ہو رہے ہو؟ نسبت طے ہے دونوں کی، ایسی بھی کیا بے شرمی والا ہو گیا؟ دستگیر بیگم نے عدنان کو تسلی دینے کے لیے ہاتھ تانے کہا، جس پر وہ اور تل ملا کے ان کی طرف بڑھا۔ بھی اماں نسبت طے ہے صرف، اور یہ کوئی رشتہ تھوڑی ہے۔ اور یہ لڑکا؟ دانت پیستے ہوئے گھور کے دران کی طرف دیکھا۔ پھپھا آپ غلط سمجھ رہے ہیں سب۔ دران نے پھر سے وضاحت کے لیے ان کی بات کاٹ کے قدم آگے بڑھائے۔ سرخ چہرہ، کنپٹی کی تنی رگیں اور بھینچے جبڑے، وہ بمشکل تحمل مزاجی سے صفائی دینے کے لیے کوشاں تھا۔ ارے بس کرو تم بے حیا لڑکے، وہ تمہارے کمرے میں تنہائی میں ایسی حالت میں تھی، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوگے تم دونوں۔ آج تو پھر شاید کھلے دروازے کا لحاظ ہو۔ عدنان نے بپھر کے دران کو چپ کروایا۔ اتنے برے القابات، اتنے گرے ہوئے الفاظ، دران کا سر پھٹنے لگا تھا۔ بھائی آپ بات کو عجیب رنگ دے رہے ہیں، بچے ایسے نہیں ہیں۔ اسفند ملک نے پریشان سے لہجے میں صفائی دیتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ ارے بس بھی کرو تم اسفی، لڑکی کا باپ نہیں ہے تو کیا اسے کوئی دید لحاظ نہیں رہا؟ ارے میں تو کہتا ہوں ان دونوں کو اتنی ہی آگ لگی ہے تو آپ شادی کیوں نہیں کرواتے ان دونوں کی؟ وہ میاں کروائیں گے ہی، بالکل کروائیں گے، دستگیر بیگم نے تحمل مزاجی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جس دن آپ ان دونوں کی شادی کروا دیں گے میں بھی اپنی بیوی اور بچیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دوں گا۔ چلو طلت، سامان باندھو۔ عدنان نے غصے سے کمر پہ ہاتھ رکھے پلنگ پر بیٹھی ٹسوے بہاتی طلت سے کہا، جو دستگیر بیگم کی بغل میں بیٹھی تب سے رو رہی تھی۔ ارے میاں کیوں اتنی سی بات کو ہوا بنا رہے ہو؟ طلت کی اکلوتی بھانجی کی شادی ہے، ایسے کیسے چل دے بھلا؟ دستگیر بیگم نے کھینچ کر پاس بیٹھی طلت کو اپنے ساتھ لگایا، جو اونچا اونچا رونے لگی۔ جو بھی ہے بڑی بھی، لیکن اس طرح کے ماحول میں پھر آپ اپنی بیٹی کو ہی رکھیے، میں اپنی بیٹیوں کو لے کے جا رہا ہوں۔ عدنان نے پاس کھڑی بچیوں کے بازو تھامے اور قدم آگے بڑھائے۔ دونوں لڑکیاں جو تقریب کے لیے بالکل تیار تھیں، باپ کے غصے کو دیکھ کے وہ بھی ماں کے برابر بین کرنے لگی۔ کمرے میں عجیب سا سما پیدا ہو گیا تھا، جیسے کوئی خوشی کا گھر نہیں کسی غمی والا گھر ہو۔ ارے رکو میاں، دستگیر بیگم نے چیختے ہوئے عدنان کو روکا اور پھر فوراً اسفند ملک کی طرف رخ پھیرا۔ اسفی فائقہ کے نکاح کے لیے نکاح خواں آیا ہوا ہے نا، بلاؤ اس کو، ہم آج ہی نکاح کر دیں گے صبرینہ اور دران کا، بات ختم۔ دستگیر بیگم کے فیصلے پر دران جو غصے میں بپھرا کھڑا تھا، ایک دم سے آنکھیں پوری کھول کے ان کی طرف دیکھا۔ دماغ جو کب سے غصے میں تپ کے کچھ بھی سمجھ بوجھ سے قاصر تھا، فوراً لاشعور میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں، ایک دم سے بہت سے چہروں پر سے نقاب سے رکھنے لگے۔